کراچی سے اپڈیٹ ہے۔ گارمنٹس کی فیکٹری میں لگی آگ اب شدت اختیار کر گئی ہے۔ آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت کی باعث عمارت گر گئی ہے۔ 2 فائر فائٹرز زخمی بھی ہوئے ہیں۔ KMC کے 11 فائر ٹینڈرز اور سٹاکل آگ بجھانے میں مصروف عمل ہے۔ اب سے چند لمحوں پہلے کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کراچی کا یہ علاقہ تھا اور گارمنٹس فیکٹری میں یہاں پہ جو آگ لگی تھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ کی شدت کے باعث عمارت بھی گر گئی ہے اور 2 فائر فائٹرز اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ KMC کے 11 فائر ٹینڈرز اور سناکل آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہیں۔ تفصیل جان لیتے ہیں، آفتاب خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آفتاب، موجودہ صورتحال کیا ہے؟ جی دیکھیے، تقریباً جو ہے اس آگ کو جو ہے وہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 بجے جو ہے یہ آگ لگنا شروع ہوئی یہاں پر اور بتدریج یہ پھیلی اور اس حد تک یہ خوفناک حد تک یہ پھیل چکی ہے کہ اب جو پہلے جو حفاظتی دیواریں جو کہ فیکٹری کے ارد گرد دیواریں ہیں وہ انہوں نے منہدم کرنا شروع کی اور اب اس کے بعد مرکزی عمارت کی جو دیوار ہے اس کو گرانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک شفٹ کے اندر یہاں پر کام ہوتا ہے۔ سینٹیکس نامی یہ کمپنی ہے جہاں پہ پرانے لنڈے کے جو کپڑے ہیں اس کی ریسائکلنگ کا کام ہوتا ہے۔ پیچھے عقب میں تھوڑا سا میں منظر اگر دکھاتا چلوں اس وقت اس فیکٹری کا، تو ابھی بھی جو ہے وہ بالائی منزل جو ہے اس سے دھواں نکل رہا ہے۔ نچلی منزل کی بات کریں تو وہاں آگ کے جو ہے وہ شعلے بخوبی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ دیوار جو توڑی گئی ہے یہ بھی ہم دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اندر ایگزاسٹ ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے عمارت کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں پہ اسنارکل ان کی لگی ہوئی ہے وہ حصہ جو ہے وہ گر گیا اور اسی حصے کے گرنے کے نتیجے میں 2 فائر فائٹر جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا اب سے تھوڑی دیر قبل۔ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 14 کے قریب جو ہے وہ KMC کی گاڑیاں آگ بجھانے والی جس میں فائر ٹینڈر باؤزرز وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1122 کی جو ہے وہ 4 گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک ہیوی اسنارکل جو ہے وہ ان کی کام کر رہی ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ جو ہے چونکہ یہاں کی جو الیکٹرکسٹی ہے وہ منقطع کر دی گئی ہے بجلی، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اور حادثے سے رونما نہ ہو کسی قسم کا۔ قریب کے جو پول ہے وہاں سے جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے ریسکیو آپریشن کے لیے جو ہے یہاں پر لائٹ بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ جس وقت یہ آگ کا واقعہ پیش آیا، جب آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت جو ہے وہ بڑی تعداد فیکٹری کے اندر موجود تھی لیکن ان تمام کو نکال دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے جو کہ یہاں پر ورکر کام کرتا ہو۔ ایک شفٹ کے اندر زیادہ تر مرد یہاں پہ کام کرتے ہیں اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ لنڈے کا جو کپڑا ہے جس میں بہت ساری جینز اور شرٹیں مختلف قسم کی وہ یہاں پر ریسائکل کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ فیکٹری کو اگر ہم دوبارہ کیمرے کی آنکھ سے دکھانا چاہیں گے کہ یہ ماضی میں بھی یہاں پر 2-3 واقعات اسی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پیش آ چکے ہیں۔ اگر آپ اس کو اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ یہ عقوبت خانے دیکھیں آپ اس پہ کس قدر یعنی گھٹن والے ماحول میں یہاں پہ کام کرتے ہو۔ سب سے یہ تو خوش قسمتی تھی کہ وہ لوگ یہاں سے نکل گئے اور ان کی زندگی محفوظ رہی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دھڑبا نما یہ عمارتیں ہیں جس میں اخراج کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا، یہ کس طرح لوگ باہر نکلے، یہ بہرحال ایک حیرت کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر کرم تھا۔ تو یہ جو معاملات ہیں اس کو ماضی میں بھی حکومتوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا کہ ہنگامی اخراج کے زینے اور جو راستے ہیں اس کو یقینی بنایا جائے گا، کیونکہ ماضی میں بلدیہ فیکٹری جیسا خوفناک حادثہ کراچی شہر میں دیکھا جا چکا ہے جس میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے تھے اور اب جس طرح کا یہ واقعہ ہے تو یہاں پر ابھی جو ہماری ظفر احمد خان سے بات ہوئی جو کہ شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیل آگاہ کیا۔